يا رب إنك مالك أمر الورى يا عالم الحركات. معزز حاضرین، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے بعد ان دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہو، جنت کے باغات میں زندگی گزارو، جہاں چاہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ، لیکن یہ فلاں درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے تم جنت میں جاؤ کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا کہ اس کی وجہ سے تم ظالمین میں سے اور زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد شیطان نے ان کو بہکایا، وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ عَنْهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ کہا کہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا، وسوسہ دلایا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس پھل کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے انسان نہ بن جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ ان کو رہنمائی کیا اور قسم کھایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھایا میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارا اچھا چاہتا ہوں، اس لیے تم یہ سب کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم انسان سے فرشتوں کے درجے سے پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، وہ درخت آدم علیہ السلام نے کھا لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درخت کھانے کے بعد ان کی شرمگاہیں کھل گئی اور وہ درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے آدم، کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ اور کیا تم کو نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، میں نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنے گناہ پر ندامت ہوئی، رب کی بارگاہ میں معافی مانگا اور توبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین سے آدم نے کلمات سیکھے اور پھر توبہ کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کہا وَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم کو تو نہیں معاف کرے گا، اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں معاف اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں داخل نہیں کرے گا تو ہم تو بہت نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہم بہت نقصان کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور پھر اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ تم دونوں زمین میں جاؤ، زمین میں رہو، لیکن زمین میں تم میں کا ایک آدمی دوسرے کے لیے دشمن ہوگا۔ وَبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ تم زمین میں زندگی گزارو، لیکن تم میں سے ایک آدمی دوسرے کا دشمن ہوگا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ
अलैहिस्सलाम जब रोज़ ज़मीन पर आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, अपनी पैगंबरी के लिए आदम अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअसा आदम रब्बहु फगवा, आदम ने अपने रब की नाफरमानी किया तो वो गुमराह हो गए और गुमराही में चले गए। सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु, फिर उनके रब ने यानी आदम के रब ने उनका इंतखाब किया, उन्हें मुश्तबा और नबी बनाया। फताबा अलैहि, और उनकी तौबा कबूल किया। वहदा, और उन्हें हिदायत से बहरावर किया। तो जमीन पर उतारा अल्लाह ने, जमीन पर उतारने के बाद उन्हें पैगंबर बनाया, उनकी तौबा कबूल करने के बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये मंसब अता किया। ये पूरा अकीदा कुरान की मुतअद्दिद आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार बयान किया है। बात यहाँ तक साफ और वाज़ेह है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, लेकिन मामला इससे आगे आकर के थोड़ा टेढ़ा होता है। वो मामला एक पहेली की हैसियत रखता है। वो पहेली मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जरा तवज्जो से इस पहेली को हल करने की कोशिश कीजिएगा। हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा किया, और उसके बाद फिर आपके की औलाद में से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ से बगैर बाप के पैदा किया। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब, कि ईसा की खिलकत और आदम की खिलकत में मुशाबहत पाई जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक, इस एतबार से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को मिट्टी से पैदा किया। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर बाप के उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से पैदा किया, तो ईसाइयों का या नसरानियों का मानना यह हुआ कि क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, इसलिए उनका बाप अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वकालत नसारा अल-मसीह इब्नुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दूसरे कुछ लोगों ने कहा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं, बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन है। खुद ईसा अल्लाह है जो इंसान की शक्ल में इंसानों के सामने जिंदगी गुजारने के लिए वो जमीन पर उतर आए हैं। और कुछ तीसरे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इनमें से ये तीनों मिल करके खुदा बनते हैं। अकानीन सलासा, अल्लाह, माँ और बेटा, ये तीनों मिल करके कायनात का निजाम चलाते हैं, और ये तीनों ही खुदा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लक़द कफ़रा अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, उन लोगों ने कुफ्र किया जो ये कहते हैं कि अल्लाह तीन में का एक है, तीन में का एक अल्लाह है। ये बात ईसा अलैहिस्सलाम की खिलकत से पैदा हुई। इसीलिए ईसाइयों के जो पुराने फिरके हैं, मलकानिया, नस्तूरिया और याकूबिया, ये तीनों इन तीन अकायद के हामिल हैं। मलकानिया का अकीदा यह है कि असल में रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो ऊपर है, और उसने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जैसा कि मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन इसके बरखिलाफ याकूबिया का मानना यह है कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं, और नस्तूरिया का मानना है कि मसीह खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो रब होते हुए इंसानों की शक्ल में रूए जमीन पर आए थे। सवाल कि क्यों आए थे रूए जमीन पर? रूए जमीन पर इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों बर्पा किया था? कहा इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो गुनाह किया था, उस गुनाह का एक हिस्सा या उस गुनाह की एक जिम्मेदारी बनी आदम पर उसी वक्त से होती आ रही है। जो भी इंसान इस ज़मीन पर पैदा होता है वो आदम के गुनाह का मुजरिम और आदम के गुनाह का बोझ उसके सर पर होता है। जो भी इंसान आदम से लेकर ईसा तक पैदा हुआ, सब उस गुनाह के बोझ तले दबे हुए थे जो आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले किया था। इसलिए उस गुनाह की सजा दुनिया में इंसानों को मिलती रही, यहाँ तक कि अल्लाह खुद आया या अपने बेटे को भेजा और फिर सूली दे दी गई इनको
تاکہ انسانیت کے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ آدم نے جو گناہ کیا تھا وہ گناہ کا کفارہ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یا تو یہ کہا جائے کہ خود کو سولی دلوائی یا یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھوا دیا، اور پھر اس کے بعد انسانیت کا گناہ کھل گیا۔ وہ جو آدم نے گناہ کیا تھا وہ گناہ نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس گناہ کو کفارے کے لیے، اس گناہ کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ اور اسی لیے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن بڑی شان اور بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ نصرانیوں کی سب سے بڑی عید، نصرانیوں کا سب سے بڑا تہوار یہی 25 دسمبر ہے، جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ کیوں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھنا دنیائے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ سے نجات دینے کا ذریعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سولی۔ اس لیے اتنی بڑی عید اور اس قدر شدت کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ پہلی آج تک دنیا کی کوئی طاقت حل نہیں کر سکی، اور یہ معاملہ آج بھی ناقابل حل ایک معاملہ بنا ہوا ہے۔ کیا آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، توبہ کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، گناہ مٹ گیا کہ نہیں مٹا؟ اللہ رب العالمین گناہ کو مٹانے پر قادر ہے یا نہیں قادر ہے؟ اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنایا، نبی بنایا، پھر وہ کون سا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول رہا ہے، توبہ قبول کر رہا ہے، مٹا پھر بھی نہیں ملتا، پھر بھی چلتا ہے، صدیوں منتقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کے بعد وہ گناہ مٹتا ہے۔ عیسیٰ جب اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ باپ ہے اور نہ وہ بیٹا ہے۔ اگر عیسیٰ کو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا مجبور، اتنا بے بس ہے کہ اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ رب کون سا ہے، وہ طاقت کون سی ہے، وہ اقتدار اعلیٰ کون سا ہے جو اپنے بیٹے کی جان نہیں بچا سکا، وہ دنیا کو کیا بچائے گا؟ اور اگر وہ خود اللہ تعالیٰ کو سولی پر چڑھ گیا تب تو اور زیادہ معاملہ گندا ہے۔ جب وہ سولی پر چڑھ گیا تو دنیا میں رب کہاں باقی رہا؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عیسائیوں کا یہ کرسمس اور ان کا یہ عیسیٰ مسیح کے جنم دن کا اہتمام اسی پس منظر میں انتہائی شوکت اور شان و تجمل کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ عیسیٰ کی کا سولی پر چڑھ جانا یہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یہ بھی غلط کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیائی انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بنے، کیونکہ شریعت کا فائدہ یہ ہے وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک انسان دوسرے کے گناہ کے بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا، ایک انسان دوسرے کے جرم کا جواب دہ نہیں ہو سکتا، مجرم خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَأَنْتَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، یہ تمہارا بیٹا ہے، کہاں میں اجازت دیتا ہوں، کہاں تم اس سے جرم کے ذمہ دار نہیں ہوگے اور یہ تمہارے جرم کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ غلط کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے ان کی اولاد کو گرفت کی جائے۔ دوسری بات یہ غلط کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ کھلا ہوا شرک ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں ٹھہرایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے یوزید ابن آدم یشتمنی ویقول خلقت ولدا ولم اتخذ ولدا، ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے، مجھ کو برا بھلا کہتا ہے کہ میں نے لڑکا پیدا کیا حالانکہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں، میں کسی کا باپ نہیں ہوں، میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ تو یہ بات بھی غلط، اور پھر یہ بات بھی جھوٹی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں ہوئی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس کی حیثیت ایک کہانی سے زیادہ نہیں، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سنیں، اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، کہا کہ جب ان کو درد سے پیدا ہوا، بچے کی پیدائش کا درد انہیں جب ہوا
تو وہاں سے نکل کر وہ کھجور کے تنے اور اس کے سائے میں آئے. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ، وہ درد کی وجہ سے کھجور کے تنے کے پاس آئے. اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس موقع سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس کی ڈالیوں کو حرکت دو تو ساقط علیہ رطبا جنیا، تازہ کھجور گرے گا تمہارے پاس. تم درخت کو ہلاؤ، اس درخت سے تمہیں کھانے کے لیے تازہ اور شاندار کھجور اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا. گویا کہ درخت پر کھجور لگا ہوا تھا جس وقت آدم علیہ السلام کی، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کھجور جو پیدا ہوتا ہے وہ سخت گرمی کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے. جولائی میں، جون کے آخر میں اور اگست میں جا کر کے کھجوریں تیار ہوتی ہیں. اس وقت آپ عالم عرب میں کہیں بھی دیکھیں تو کھجور عام طور سے جولائی کے آخر میں تیار ہوتا ہے اور وہ پکتا ہے اگست کے شروع میں اسے کاٹا جاتا ہے یا اگست کا مہینہ گزر جاتا ہے کٹتے کاٹتے. وہ سخت گرمی کا مہینہ ہوتا ہے. یہ 25 دسمبر کی سخت سردی میں عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہو گئے بھائی؟ کس نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سخت ٹھنڈک میں پیدا ہوئے تھے جس وقت کی کھجور کے درختوں پر کوئی پھل نہیں ہوتا؟ اور مریم علیہ السلام کو میرے رب نے کہا تھا کہ درخت کو حرکت دو، تازہ کھجور گر کر کے تمہارے پاس آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت کھجور سے بھرے ہوئے تھے اور درخت پر کھجور اس وقت ہوتا ہے جب سخت گرمی کا زمانہ ہو. ٹھنڈی کے دنوں میں کھجور نہیں آتا. ایک لطیفہ میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں جب عالمی دہشت گردوں نے صدام حسین کو گرفتار کیا تو گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو دکھایا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا جنوری کے مہینے میں، وہ بہت لمبی داستان ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. جنوری کے مہینے میں اسے پکڑ لیا، لیکن جب اس کی تصویر دکھائی تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کھجور پھلوں سے لگا ہوا تھا. درختوں پر کھجور لگے ہوئے تھے جہاں صدام کو گرفتار کیا گیا تھا. وہ کہہ رہے کہ ہم نے اس کو جنوری میں پکڑا ہے. جنوری میں تصویر دنیا کے سامنے آئی تھی لیکن ان کے کھجور لگے ہوئے تھے. اس پر سارا عالم چیز کرا کہ یہ دسمبر جنوری میں کون سا کھجور آ گیا بھائی درخت سے. اس کا مطلب کہ انہوں نے گرمی کے دنوں میں جولائی اور اگست میں اس کو پکڑ کر اپنے پاس قید کر کے رکھا تھا، لیکن جب مناسب موقع آیا تو اس کو میڈیا کے سامنے دکھایا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت زمانے میں میڈیا نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کیا تو ساری دنیا کا میڈیا کس پر یہ کون سی جنوری ہے جس میں درختوں پر کھجور لگے ہوئے ہیں. تو یہی بات تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی کہ وہ کون سی پیدائش تھی کہ جب کھجور پر پھل لگے ہوئے تھے اور وہ آپ کہتے ہو کہ 25 دسمبر کی تاریخ ہے. تو یہ بات تو یہ ہوئی کہ کرسمس کی تاریخ اور عید کو منانے کے کیسے پس پردہ جو صداقت اور جو عقیدہ کارفرما ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. محترم حضرات، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عیسائیوں کا یا نصرانیوں کا یہ تہوار ان کی تاریخ کا سب سے بڑا تہوار ہے. اس کے پیچھے جو واقعہ اور جو عقیدہ پوشیدہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. اب آپ بتائیں اگر کوئی مسلمان کسی نصرانی کو اس کے اس تہوار پر مبارکباد دیتا ہے، تہنیت دیتا ہے، گڈ کرسمس ڈے کہہ کر کے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا وہ بہت اچھا ہے تمہارا رب آج پیدا ہوا تھا، آج تمہارے رب کی پیدائش ہوئی تھی، تم کو مبارک ہو. آج تمہارے رب کا بیٹا پیدا ہوا تھا، تم کو مبارک ہو. آج تمہارے رب کی پیدائش ہوئی تھی، تم کو مبارک ہو. آج تمہارے رب کے بیٹے کا جنم ہوا تھا، یہ تم کو مبارک ہو. میں کہتا ہوں کہ اس گفتگو سے زمین کو شک ہونا چاہیے، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے اور پہاڑوں کو ریتو ریتا ہونا چاہیے. یہ اتنی بڑی بات ہے جس کا کوئی تصور کوئی مسلمان آدمی کبھی تصور نہیں کر سکتا. اور ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ گڈ کرسمس کیا مطلب کہ بہت اچھا ہے آج تمہارے رب کی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا اللہ آج پیدا ہوا تھا، تمہارے اللہ کا بیٹا آج جنم لے رہا تھا. کتنی گھٹیا بات ہے. گویا کہ ہم یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ رب کی پیدائش آج تمہارے عقیدے کے مطابق ہوئی تھی، اس لیے تم کو یہ پیدائش مبارک ہو. اور پھر اب جب یہ بات کہتے ہیں
تو آپ جان لیں اس میں دو طرح سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں. ایک تو اس طرح سے کہ ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تمہارا یہ تیوہار اور تمہارا یہ دن بہتر ہے، اسی لیے تو ہم اس کی مبارکبادی دے رہے ہیں، اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اس دھوکے میں پڑے رہے کہ ہم اپنی طور پر اچھے ہیں، ہمارا دین ٹھیک ہے. انہیں جستجو کرنے کی، سچائی کا پتہ لگانے کی دعوت دینے کے بجائے ہم انہیں مبارکبادی دے کر ان کو سلانے کا اہتمام کرتے ہیں. دو طرح سے ہم مجرم بنتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات، ابھی کل سے جو نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ بھی نصرانیوں کا نیا سال ہے، وہ بھی نصرانیوں کا نیا سال ہے جس میں طوفان بدتمیزی کا جو ہنگامہ برپا ہوگا. ساری دنیا کے ہوش مند اور شرافت سے بہرہ مند انسان دانتوں تلے انگلیاں کاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جو ننگا ناچ ناچا جائے گا، بے حیائی کا جو گل کھلایا جائے گا، فحاشی کا اور بدکاری کا جو ننگا ناچ ناچا جائے گا، وہ بیان سے باہر ہے. اور پھر مسلمان ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہے. اور جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسمس کی مبارکباد دینا، نئے سال کی مبارکباد دینا، یہ ہماری صلاحیت کی، ہمارے ذہن کے وسعت کی اور ہمارے کھلے ہوئے دماغ کے ہونے کی دلیل ہے. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم متعصب نہیں ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم متشدد نہیں ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کو گوارا کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے. اور بس کہتے ہیں کہ دین جس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ایک رسم ہے، ایک عادت ہے جو انسان کی عادات سے مربوط ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا تو وہ دھوکہ کھاتے ہیں، یا تو وہ جاہل ہے، جانتے نہیں ہیں. لیکن آپ سن لیں میرے دوستوں، کسی قوم کی جو عید اور کسی قوم کا جو تیوہار ہوتا ہے، وہ تیوہار اس قوم کی تمدنی اور ثقافتی زندگی کا ترجمان ہوتا ہے. اگر آپ کسی قوم کے بارے میں پتہ کرنا چاہیں کہ اس قوم کی تمدنی حالت کیا ہے، اس کی ثقافت اور کلچر کیسی ہے، تو آپ اس قوم کی عید کو دیکھیں، ان کے تیوہار کو دیکھیں. یہ عیدیں کسی بھی قوم کی جو عیدیں ہوتی ہیں وہ ان کے تمدن کی شناخت ہوتی ہے، ان کے کلچر کی نشان ہوا کرتی ہے. اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِیدًا وَهَذَا عِیدُنَا. بخاری کی روایت میں ہے ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. گویا کہ جس طرح دوسری قومیں ہماری عیدوں میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتی، ایسے ہی ہم بھی دوسری قوموں کی عیدوں میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. کیوں بھائی، کیوں نہیں شریک ہو سکتے؟ اس لیے عید کا تعلق معاملات سے نہیں ہے، عید کا تعلق عادات سے نہیں ہے، مبارکبادی کا تعلق رسم و رواج سے نہیں ہے. سن لیجیے اور لکھ لیجیے اس بات کو. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ معاملات کا معاملہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں اس کا تعلق عادات سے ہے. جی ہاں، کسی قوم کی عیدیں اس کے قومی اور ثقافتی ورثہ کی نشانی اور ان کے تمدن کی شناخت ہوتی ہے. اسی طرح سے کسی قوم کا جو کیلنڈر ہوتا ہے، کسی قوم کی جو تقویم ہوتی ہے، وہ تقویم اس قوم کی جو ملی اور قومی خدمات ہیں، ان کی جو ملی اور قومی تاریخ ہے، اس ملی اور قومی خدمات اور تاریخ کی ترجمان ہوتی ہے. یہ کیلنڈر جو چلتا ہے، یہ جو تقویم جو چلتی ہے، جو سادہ نہیں ہے. سن 17 ہجری میں جب مسلمانوں نے اسلامی سال ہجرت کی تاریخ اور ہجرت کا کیلنڈر مرتب کرنا طے کیا، تو اس وقت روئے زمین پر دو عالمی پاوروں کا کیلنڈر، رومیوں کا اور ایرانیوں فارسیوں کا کیلنڈر موجود تھا، یونانیوں کا کیلنڈر موجود تھا، مصریوں اور سریوں کا کیلنڈر اس وقت موجود تھا، چائنا کا کیلنڈر اس وقت موجود تھا. مگر مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا کہ جب اتنے سارے کیلنڈر دنیا میں چل رہے ہیں تو کسی ایک کو پکڑ لیا جائے؟ نیا کیلنڈر ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نئی تقویم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت تھی میرے دوستوں، اور یہ بات اصحاب نبی بہت بہتر طریقے پر سمجھتے تھے. اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ یہ مقدس نسل کے حامل انسان بخوبی عقیدے اور فکر کو سمجھتے تھے. اس لیے ان کو لگا کہ نہیں، اگر دوسری قوم کا کیلنڈر اپنایا جائے گا تو اس قوم کی تاریخ، اس قوم کی ملی خدمات،
ہمارے ذہن میں پیدا ہوں گی، ہم ان کے تابع اور ان کی تربیت کے ذمہ دار بنیں گے، ہمارے گردن پہ ان کی غلامی کا بچہ ہوگا جس سے آزاد ہونا اپنی اگلی نسلوں کے لیے ممکن نہیں بنا سکیں گے آپ۔ اس لیے اپنا کیلنڈر ایجاد کیا گیا، اور ہم نئے سال مبارک ہو کب بھائی؟ جب جنوری کل سے شروع ہوگی تب۔ کتنا گرا ہوا معیار ہمارا، کتنی سوچ ہماری گھٹیا بن چکی ہے، اللہ کی شریعت سے کس قدر دوری اختیار کر لی ہے ہم نے۔ کبھی کھٹکتی ہے آپ کو یہ بات ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے آپ کو ان باتوں کا قرض، کبھی درد ہوتا ہے آپ کو کہ کیسے مسلمانوں نے اپنا ہجری کیلنڈر چھوڑ کر کے، اسلامی کیلنڈر چھوڑ کر کے نصرانیوں کے کیلنڈر کا گرویدہ اور اس کا غلام بنا لیا ہم نے آپ کو۔ کبھی سوچتے ہیں آپ یہ بات؟ اور سوچنا چھوڑیے، اس سے زیادہ گھٹیا اور ذلت کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر خوش ہوتے ہیں، اس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، دوسروں کو تہنیت دیتے ہیں نئے سال کی مبارکباد۔ کیا مطلب؟ اگر اسلامی سال ہو تب بھی مسلمانوں کے لیے تہنیت دینا اور لینا یہ حرام ہے، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ سال اور مہینے کی آمد پر لوگوں کو مبارکبادیاں دینا یہ ایک دوسرا موضوع ہے، کبھی میں عرض کروں گا، لیکن یہ کون سا دن ہے بھائی جو دوسروں کے نئے سال پر دوسری قوموں کی کیلنڈر کے مطابق ان کو مبارکباد دینے کا کام ادا کرتا ہے؟ کبھی سوچا میرے دوستوں آپ نے؟ سوچیے اس کو، غور کیجیے اور سمجھیے کہ ہمارا معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے، ہماری یہ نئی نسل کس راستے پر چل رہی ہے، ہمارے نوجوان کس قدر فریب اور کس قدر دھوکے کے شکار ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنی شناخت اور اپنی نشانی کو مٹا دینے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کیا۔ کب آپ کب بیدار ہو گئے؟ کب آپ کو ہوش آئے گا؟ گرفت کرو اس نئی نسل کی، پلٹاؤ اس نئی نسل کو شریعت کے دائرے میں، ورنہ یہ تو بہت آگے جا چکی ہے، یہ تو بہت آگے جا چکی ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ سب کام تو جائز نہیں، عجیب بات ہے، بڑے سنگ نظر ہو آپ لوگ، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ارے یہ تو انفتاحیت، یہ تو انشراح اور عدم تشدد کی بات ہے، رواداری کی بات ہے، یہ مدارات کی بات ہے، دوسروں کو اپنے میں ظلم کرنے کی بات ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ عوامل آپ کو بتا رہے ہو؟ نہیں میرے دوستوں، وہ دھوکے میں، وہ شیطان کے فریب کے شکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیس منا من تشبہ بغیرنا، یہ احمد اور ابو داؤد کی صحیح روایت میں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور یہ مشابہت دو چیزوں میں ہوتی ہے میرے دوستوں، ہر وہ دو چیز جو کسی قوم کا مذہبی شعار ہو، کسی قوم کا مذہبی نشان ہو، جو کسی قوم کی مذہبی شناخت ہو، یا کسی قوم کا قومی شعار ہو، کسی ملت کا قومی نشان ہو، یہ دو چیزیں اگر پائی جائیں تو یہ مشابہت ہوگی، اور جو مشابہت کرے گا دوسروں سے، میرے نبی نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، کچھ اور ہو تو ہو، کسی اور ملت پر ہو تو ہو، کسی اور طریقے پر ہو تو ہو، مگر وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معاملہ آسان نہیں ہے، یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں کرسمس سے لے کر کے نئے سال تک، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کی اس میں کسی بھی طرح سے مشارکت، اس میں کسی بھی طرح سے حصہ داری، اور اس میں کسی بھی طرح کی شرکت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو محفوظ بنانے کی، خود کو اللہ کے دین پر قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی رضامندی مطلوب رکھ کر کے ہم خود کو ان سب جھمیلوں سے اور ان سب خطروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔